فیر ٹی وی سے ساجد پال ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آج پوری دنیا نے اپنے اساتذہ کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور فیر ٹی وی نے انتظام کیا ہمارے لیے، آپ سب کے لیے، کہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں محترم پروفیسر اشرف زاہد صاحب کو مدعو کریں اور ان سے گفتگو کریں اور آپ سے ان کی ملاقات کروائیں۔ پروفیسر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور فیر ٹی وی کی انتظامیہ کی طرف سے، پاسٹر سیسل جان برکت صاحب کی طرف سے آپ کو اپنے اس پروگرام میں کہکشان وطن پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی ساجد صاحب۔ اچھا سر، یہ بتائیے، آج اساتذہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، تو اس سارے سلسلے کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ اچھا ساجد صاحب، ویسے تو ہر دن ہی ٹیچر کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہوتا ہے، کیونکہ ٹیچر ہمیشہ ٹیچر ہوتا ہے، ٹیچر ہمیشہ ٹیچر، اور یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، اچھی روایت ہے کہ اساتذہ کے لیے بھی ایک دن رکھ لیا گیا ہے تاکہ یہ غور کیا جا سکے، اور اس بات کو اگر کچھ کہیں کمی آ رہی ہے تو اس کمی کو بتایا جائے کہ یہ کمی ہے، اور اساتذہ جس مستحق ہے جس عزت کا، جس احترام کا، وہ اس کو دیا جانا چاہیے۔ تو اس لیے یہ دن، اس دن کا منایا جانا بے شک ایک اچھی روایت ہے، ایک اچھی بات ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ جی۔ اچھا پروفیسر صاحب، آپ بتائیے، دنیا کے رنگوں کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ میں نے بہت دیر پہلے ایک شعر کہا تھا، سوال اکثر ہوتا ہے کہ جی دیکھیں، ہم دیکھنے والے دیکھتے ہیں چیزوں کو، ہمارے ذہنوں میں ان کے خاص تصورات ہیں کیونکہ دیکھ کے جو بنے ہیں، تو آپ تو صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے ایک بہت پرانی بات ہے، میں نے ایک شعر کہا تھا کہ تم تصور ہی جسے کہتے ہو، تم تصور ہی جسے کہتے ہو، اپنا دل اس کو بصارت جانے۔ بہت خوب۔ تو اکثر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ فلم دیکھنا یا کوئی چیز دیکھنا، ڈرامہ دیکھنا، وہ ہم نے دیکھا، میں اکثر یہ جملہ استعمال کرتا ہوں، میں نے فلاں فلم دیکھی یا ڈرامہ دیکھا، یا تو وہ کہتے ہیں جی یہ کیسے دیکھ لیا آپ نے؟ تو میں کہتا ہوں کہ وہ کامن سینس اور وہ بصارت کی قوت جو ہر شخص اپنے دل میں رکھتا ہے، اس سے دیکھا جا سکتا ہے، دل کی آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ بہت خوب۔ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں پروفیسر صاحب بتائیے ہمارے ناظرین کو، ابتدائی زندگی، آپ کی پیدائش اور اپنے ابتدائی حالات جو تھے آپ کے۔ اچھا، میری پیدائش جو ہے نا قصور کے ایک بہت ہی فار فلنگ ایریا، دور افتادہ گاؤں ہے، منڈی کنگن پور والی سائڈ پہ، بارڈر سائڈ پہ، گنڈا سنگھ والی سائڈ پہ نا۔ تو وہاں پہ ہوئی تھی، یعنی بیسیکلی میرا تعلق اسی گاؤں سے، اس گاؤں سے اور قصور سے ہے، لیکن اس میں بالکل میرا قصور نہیں ہے۔ حاجی لکلک صاحب جو ایک ہمارے مزاحیہ شاعر ہیں، وہ ایک دفعہ قصور ان کا جانا ہوا اور وہاں پہ رات بھی ٹھہرے وہ، اور وہ پروگرام تھا، کوئی مشاعرہ ہی تھا، تو اس میں جب وہ سٹیج پہ آئے تو ان سے کہا گیا کہ کوئی قصور کے حوالے سے کوئی فرمائیں، کوئی شعر کہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم سب قصور والے، میں بے قصور ٹھہرا، تم سب قصور والے، میں بے قصور ٹھہرا، میرا قصور اتنا کہ آ کر قصور ٹھہرا۔ تو قصور کا تعلق ہے؟ جی، قصور سے میرا بنیادی تعلق ہے، لیکن اب 22-23 سال سے لاہور میں ہوں، تو اب میں کچھ لاہوری بھی ہوں۔ ویسے تو قصور والے بھی اپنے آپ کو لاہوری ہی سمجھتے ہیں، اب بالکل ساتھ جڑ گیا، تعلق سے میں لاہوری ہوں۔ ہاں جی، آبادی بڑھتے بڑھتے قصور کی طرف بڑھ گئی۔ جی سر۔ تو اس کے بعد قصور میں ہی 84-85 کی بات ہے، جب فادر ایمینول یوسف مانی وہ نئے جب پریسٹ بنے، تو وہ ہمارے گاؤں کا انہوں نے وزٹ کیا، جیسے کرسمس سے پہلے
وزٹ کرتے ہیں پیرش والے پیرش پریسٹ مختلف اپنے کلیسیاؤں کا ان کے علاقوں کا. تو وہاں میں اور میرا چھوٹا بھائی دونوں مطلب ہم 2 بلائنڈ ہیں بلکہ اب 3 ہیں. 3 مطلب پیدائشی ہیں. جی 3 ہیں. تو وہ تب چھوٹا نہیں تھا, ہم 2 تھے. تو جب ملاقات ہوئی فادر ایمینول یوسف بانی سے تو انہوں نے کہا جی آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو ہمیں نہیں پتا تھا, بچہ تھا میں چھوٹا 10-12 سال کا. تو انہوں نے کہا جی آپ کو پڑھایا جا سکتا ہے, آپ کو ہم پڑھائیں گے. اور ایک وہ اور لڑکا تھا جس کی ٹانگیں نہیں تھیں, وہ بھی ہمارے گاؤں میں. تو ہم تینوں سے کہہ دیا گیا, فادر جی نے کہا کہ آپ کے لیے ہم کوئی ادارہ بناتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ پڑھائیں گے. یہ ہمارے لیے اور میرے پیرنٹس کے لیے بلکہ اس علاقے کے تمام لوگوں کے لیے ایک نئی بات تھی, ایک بڑی انہونی سی بات تھی. لیکن اس کے بعد کوئی مہینے 2 مہینے بعد ہمیں بلا لیا گیا قصور شہر میں پیرش میں. اور وہ جو ٹانگوں سے معذور تھے وہ تو نہیں ان کا ہوا, لیکن ہم دونوں بھائیوں کے ساتھ ایک انسٹیٹیوشن شروع کر دیا گیا یہاں پہ. اس کے بعد جب ہمارے متعلق جو سامان تھا پڑھنے پڑھانے کا, بریل سسٹم اور وہ چیزیں وہ لانی پڑی ان کو اکاڑا سے. اکاڑا میں ایک اور ریڈی اسٹیبلش ادارہ فادر اماتو الدینو جو اٹالین پریسٹ تھے ان کا چل رہا تھا. یعنی وہ بہت سے شہروں سے ہو کے وہ اکاڑا میں سیٹل ہو چکا تھا. تو وہاں پہ جب فادر مانی گئے تو ان سے انہوں نے کہا جی ہمیں سامان چاہیے, ہم نے ادارہ کھولا ہے. تو فادر ماتو نے کہا کہ 2 ادارے کھولنے کی کیا ضرورت ہے پاکستان میں, ایک جب چل رہا ہے کامیاب تو آپ ان کو ادھر بھیجیں ان بچوں کو. آپ 2 بھائی صرف قصور میں تھے؟ 2 ہی تھے اسٹوڈنٹس؟ نہیں, ابھی 2 ہی تھے ابتدائی دنوں میں. مین برانچ ان کی وہاں پہ تھی. جی, تو فادر ماتو نے جب کہا فادر مانی سے کہ آپ ایسا کیوں کرتے کہ ایک دوسری جگہ پہ کھول رہے ہیں, یہ ادارہ جب اتنا بڑا چل رہا ہے کن کے لیے ہے, ان کو ادھر لے کے آئیں. تو پھر فادر مانی اور سسٹر رفائلہ دونوں اس وقت وہ سسٹرز میں تھیں, وہ دونوں چلا رہے تھے. پھر دونوں ہمیں چھوڑنے گئے 25 جنوری کو 1985. 25 جنوری 85 یہ ڈیٹ تھی جب ہم قصور آئے تھے دونوں بھائی, اور 24 اپریل 1985 یہ وہ ڈیٹ تھی, یہ تاریخ تھی جب ہم اکاڑا بھیجے گئے تھے. بلکہ فادر جی اور سسٹر جی دونوں چھوڑ کے آئے تھے ہمیں وہاں پہ. تو اس کے بعد میرا سارا جو تعلیمی سلسلہ ہے, ایجوکیشن کیریئر ہے, وہ اکاڑا سے ہی ہے. اور اکاڑا میں میں نے 90 میں میٹرک کیا, 1990 میں. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ 85 میں شروع کیا اور 90 میں میٹرک کر لیا. تو میں جب کسی کو بتاتا ہوں کہ میں نے 5 سال میں میٹرک کیا تو وہ 2-3 بار حیران ہو کے دیکھتے ہیں میٹرک میں 5 سال لگا دیے آپ نے. حالانکہ یہ ایسا تھا کہ پہلی سے شروع کر کے 5 سال میں ٹائم پیریڈ تو وہی ہوگا جو نارمل کلاسز میں تھا. ٹائم پیریڈ وہی تھا, لیکن میں تھوڑا سا ظاہر بڑا بھی تھا اور ایج وائز تھوڑا. تو مجھے 2 کلاسیں کر کے تو وہ 90 میں میٹرک کے پیپر دلوا دیے گئے تاکہ وہ جو عمر کا گیپ ہے, ایج کا گیپ ہے, وہ اس کو پورا کیا جا سکے. تو اس لیے میں نے 90 میں میٹرک کر لیا تھا. اور پھر اس کے بعد 91 سے 95 تک یہ گورنمنٹ ڈگری کالج اکاڑا, وہاں سے میرا FA اور BA ہوا, گریجویشن ہوا. تو اس کے بعد مجھے بھیجا گیا ملتان, ایک انسٹیٹیوٹ تھا وہاں پہ ڈومنیکن فادرز کا پاسٹرل انسٹیٹیوٹ ملتان میں. وہاں پہ مجھے ایک ریلیجس ٹیچنگ کورس کرنے کے لیے بھیجا گیا, RTC کے نام سے, ریلیجس ٹیچنگ کورس. وہ مذہبی تعلیم پڑھانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے, مذہبی تعلیم کے ٹیچر, مطلب بیبلیکل جو ٹیچر ہے. تو وہ تقریباً 7 ماہ کا کورس وہاں سے کیا. اس کے بعد میں 96, 97 اور 98 یہ میں پڑھاتا رہا ہوں. اکاڑا 6 4L جو اسکول تھا
فادر ماتو صاحب. وہاں پہ کیا آپ یہ مسیحی تعلیم پڑھاتے تھے؟ وہاں پہ میں اسکرپچر کا ٹیچر تھا. جی جی، کیونکہ وہ کورس کر کے آ گیا ہوا تھا میں. تو پھر وہاں پہ اسکرپچر پڑھائی کوئی 3 سال. اس کے بعد لاہور آ گیا اور فادر مانویل یوسف مانی سے جب ملا تو یہاں پہ کاریتاس میں ایک بلائنڈ بچیوں کا، ویژولی امپیئرڈ جو بچیاں تھیں، ان کا کاریتاس والوں نے ایک اسکول شروع کیا تھا، ایک ادارہ شروع کیا تھا. وہاں پہ پھر مجھے نوکری دی گئی، وہاں پہ مجھے پڑھانے کا کام دیا گیا جو کہ 1.5-2 سال چلا. 2 سال کے بعد پھر میں کرائسٹ چرچ اسکول یوحنا آباد کیتھیڈرل اسکول سسٹم کے ساتھ آپ LDBE کا ایک اسکول ہے کرائسٹ چرچ، یہاں پہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور یہ سلسلہ 8 سال چلا، 2002 سے لے کے 2010 تک. 2010 سے پہلے 2002 میں FC کالج جو تھا وہ ڈینیشائز ہو چکا تھا. تو ایک ہمارے ساتھ استاد تھے MY سندھو، یوسف منسی سندھو. وہ 2003 میں ہمارے کرائسٹ چرچ سے ہی FC کالج چلے گئے تھے. اب ان سے ہمیں انسپائریشن ہوئی، مجھے اور انیل سیمل صاحب ہیں جو آج کل ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں FC کالج، ڈاکٹر انیل سیمل. تو وہ ویسے بنیادی طور پہ سائنس کے ٹیچر تھے، میتھ فزکس پڑھاتے تھے. میں نے اور انہوں نے دونوں نے سوچا کہ ہم بھی اردو میں MA کرتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں اور FC میں وہ تو تھے بھی فارمنائٹ، تو ان کو زیادہ کریز تھا. میں نے بھی ان کے ساتھ جو ہے نا یہ پروگرام بنایا. تو ہم ماسٹرز کرنے گئے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے. وہاں پہ اس لیے کہ یہاں پہ باقی جگہوں پہ کمپوزٹ نہیں تھا، یہاں پہ 2 سالوں میں ہوتا تھا، 5 پیپر ایک سال میں، 5 دوسرے میں. لیکن وہاں پہ 5 پیپر ہی تھے، لیکن وہاں پہ ایک ہی سال میں یہ آپ دے سکتے تھے. تو وہاں سے ماسٹرز کیا اسلامی یونیورسٹی سے. اس کے بعد 2006 میں ایڈ آئی یہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے MPhil کے لیے. پھر وہاں پہ MPhil میں ایڈمیشن بھی مل گیا اور MPhil کیا یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے 2009 میں. جب MPhil کیا تو تب بھی کرائسٹ چرچ میں پڑھاتے تھے، لیکن لگا کہ اب MPhil کر لیا، اب اسکول سے آگے کی بات ہو گئی ہے، اس لیے آگے جانا چاہیے. 2010 میں ویسے اب اور جگہ پہ بھی اپلائی کر رہے تھے مختلف جگہ پہ، لیکن 2010 میں ابھی میم ادھر تھیں، میم وکٹوریہ شاید کچھ اپنی علالت کی وجہ سے یہ نہیں تھی تب. تو اس وقت کچھ سیٹس تھیں اردو کے حوالے سے، تو پھر میں نے اور نیل صاحب نے بھی اپلائی کیا، تو ہم دونوں کی سلیکشن ہو گئی، ہم دونوں اپوائنٹ ہو گئے. حالانکہ ہم دوستوں میں بیٹھتے تھے اور بات کرتے تھے، اچھا ہم 2 لوگ یوحنا آباد میں ہیں تو یوحنا آباد سے کوئی ایک بندہ ہی لیں گے، ایک بندہ لیں گے، لیکن وہ 2 بندے لے لیے گئے. خدا نے یہ فضل کیا اور آپ دونوں FC میں سلیکٹ ہو گئے. اور پھر 5 سال یہ چلتا رہا ٹیچنگ کا سلسلہ، جو کہ بڑا اچھا وقت تھا. میں سمجھتا ہوں FC کا زمانہ جو تھا، اور اب اس وقت بڑا اچھا تھا. سول لائن کالج، گورنمنٹ کالج. اس کے بعد میں گورنمنٹ میں 2015 میں جب پبلک سروس کمیشن کی سیٹس آئیں تو وہاں پہ بھی سلیکشن ہو گئی. 3 ماہ مجھے قصور میں پڑھانے کا اتفاق ہوا. آپ کا اپنا گاؤں تھا، اپنا شہر تھا، ظاہر ہے، تو وہاں پہ پڑھانے کا اتفاق ہوا، لیکن جانا تھوڑا مشکل تھا. اس لیے جیسے ہی سیٹ اویلیبل ہوئی، جیسے ویکینٹ ہوئی سول لائنز میں، مجھے سیکرٹری ایجوکیشن سے ملنا پڑا اور انہوں نے کمپیشنٹ بیس پہ یہاں پہ مجھے جو ہے نا وہ ٹرانسفر کے آرڈر کر دیا. تو یہ میرا سلسلہ ہے. اچھا سر، اپنے والدین کے بارے میں بتائیے. قصور میں، وہ گاؤں میں کیا ان کا تھا سلسلہ؟ ان کا سلسلہ سر کھیتی باڑی سے وابستہ تھے. کھیتی باڑی، گاؤں کے اکثر لوگ کھیتی باڑی سے، اور یا پھر وہ مال مویشی پالنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک زمیندار تھے جن کی کافی زمینیں تھیں، ان کے ساتھ یہ ہیلپر کے طور پہ ان کا کام تھا. اور
کھیتی باڑی کا ہی کام تھا یہ سارا۔ اچھا، کب آپ کو جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور کچھ تو آپ نے بتا بھی دیا کہ مسیحی تعلیم کے حوالے سے آپ نے فرسٹ ٹائم جب آپ نے ٹیچنگ شروع کی اور یہ آپ نے خدا کے کلام سے اس کی ابتدا کی، تو ویسے آپ نے پراپر کب سوچا کہ بس یہ آپ ایک پٹڑی پہ آپ کو خدا نے چڑھا دیا اور آپ چلتے چلے گئے، ایک راستہ مل گیا، لیکن آپ نے سوچا تھا کہ میں استاد ہی بنوں گا یا کچھ اور کوئی کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اچھا، ویسے تو مجھ سے پوچھیں تو یہ ہے کہ ہم عام طور پہ یہ سوچتے ہیں، میرے جیسے باقی لوگ بھی، کہ ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، شروع میں یہ تھا کہ شاید میٹرک ایف اے کرنا ہوگا، اس کے بعد ٹیلی فون آپریٹنگ کی کوئی جاب کریں گے، یا اس طرح سے یعنی کوئی نہ کوئی روزگار کروں گا، قدم اٹھاؤں گا۔ جی تو اس میں پھر جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے اور جیسے جیسے راستے بنتے گئے، تو پھر پتہ چلا کہ نہیں، یہ اس سے آگے بہت کچھ ہے ہمارے لیے جو مشکل نہیں ہے۔ ناممکن والی بات تو پہلے ہی ظاہر ختم کر دی گئی تھی جب تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تھا، تبھی ذہن سے واش آؤٹ ہو گئی، لیکن یہ بھی تھا کہ کوئی کام مشکل بھی نہیں ہے، اب کیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے جیسے راہیں روشن ہوتی گئیں پڑھنے سے، تعلیم سے، تو پھر پتہ چلا کہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین دیکھیے، پروفیسر صاحب نے اپنی زندگی کو کس ہمت کے ساتھ روشنی عطا کی، بلکہ روشنی عطا کی اور روشنی بانٹ بھی رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر، اور تعلیم کا ایک طویل سلسلہ آپ نے دیکھا، کہاں سے انہوں نے قصور وہاں سے ابتدا کی، اور پھر اکاڑا، اور پھر ملتان، اور پھر واپس لاہور میں آ کر انہوں نے کس طریقے سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور ابھی بھی ایک بڑے ادارے میں وہ یہ تعلیم کی روشنی، علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں، اور ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اور تمام اسٹوڈنٹس جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کو یقیناً موٹیویشن مل رہی ہوگی، موٹیویٹ ہو رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی کس طریقے سے، کس حد تک جانا چاہیے محنت کرتے ہوئے، اور اپنی منزل مقصود کو پا لینا چاہیے۔ اچھا، ایک اور پروفیسر صاحب کا آج کل ہم پر ایک کن کی خوبی آشکارا ہوئی مجھ پر، اداکاری کا شوق سر کیسے ہوا آپ کو؟ آپ کی اداکاری ہم نے دیکھی ابھی ویڈیو میں ایک میں، تو کیسے شوق پیدا ہوا؟ اچھا، یہ بڑا ایک نا دلچسپ سا انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے۔ جی پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ یہ میرے چھوٹے بھائی راشد جون، وہ اچھا گاتا ہے، اس کو آواز کا توڑا دیا ہوا ہے خداوند نے۔ بالکل، اس نے مطلب روحانی گیت بھی کافی سارے گائے ہیں، اور چرچز میں بھی پرستش کرتا ہے، اور مجھے بھی یہ تھوڑا سا ہے بڑا ہونے کی نسبت سے کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے۔ میٹرک کیا ہے اس نے بھی، اور گانے کی وجہ سے اس کا ایک مطلب لوگوں میں ہے پہچان ہے اس کی، بہت اچھا ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ایک چینل کے ذریعے اس کی آواز کو اور لوگوں تک پہنچایا جائے، تو پھر اس کو ترانے ملی نغمے لکھ کے دیے، کچھ 2-4 وہ اس نے گائے، ریکارڈنگ تو ہو گئی نازش پرویز جو ہماری ایک سنگر ہیں ان کے ساتھ۔ اچھا، ریکارڈنگ ہو گئی، اور اس کے بعد جب ویڈیو کا وقت آیا تو وہ کہیں چلا گیا مجھے بتائے بغیر، اور ایسا چلا گیا کہ ڈھونڈنے سے مجھے ملا نہیں ہے کہیں۔ اور پھر ظاہر ویڈیو کا ٹائم ہم نے فکس کر لیا تھا، وہ ڈیٹ فکس کر لی تھی، شوٹنگ کا سارا سلسلہ، جو وینیو تھا وہ بھی۔ تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے، اس کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ اوور نائٹ یہ سب کچھ پھر سوچا، تو میں نے سوچا کہ یہ میں آتا ہوں پھر ویڈیو میں یہ جو بھی ایکٹنگ کہہ لیں یا کچھ کھڑا ہونا کہہ لیں، میں وہاں پہ ہوتا ہوں۔ تو یہ پھر نازش کے ساتھ مجھے وہاں پہ ویڈیو میں کھڑا کیا گیا۔ اچھا سر، اپنے اساتذہ کے بارے میں بتائیں، جو جن سے آپ نے سیکھا، تعلیم سیکھی، جن سے آپ کا ایک دلی اور ذہنی ربط رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے، اس انداز سے آپ کا تعلق ان کے ساتھ ہے، تعلق جو ہے وہ دوسرے جو ہم لوگ جو ہوں گے اس حوالے سے زیادہ مضبوط مجھے محسوس ہوتا ہے۔ کیا آپ کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں؟ بجا بات آپ کی سر۔ ایک تو
ہم جیسے لوگوں کو اساتذہ کی ضرورت بھی باقیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اور اساتذہ بھی جو ویسے ہی ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں اپنے طلبہ کے لیے، ہمارے لیے ان کی ڈیڈیکیشن ان سے زیادہ ہو جاتی ہے پھر باقی کی نسبت، کیونکہ ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو میرے اساتذہ میں ایک میری ٹیچر تھیں، وہ بھی بلائنڈ تھیں، مس حنیفہ سرور ان کا نام تھا۔ جس ایریے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی ایریے میں کہیں ان کا گھر بھی ہے آج کل۔ تو وہ مجھے بریل پڑھاتی تھیں، بریل سکھاتی تھی۔ سب سے پہلے میرا پالا انہی سے پڑھا ایز اے اسٹوڈنٹ۔ تو بے حد محنتی تھیں، بے حد لگن کے ساتھ وہ سکھاتی تھیں، پڑھاتی تھیں، ہاتھ پکڑ کے باقاعدہ بریل کے نقطے سکھاتی تھیں۔ بریل سسٹم ایک پورا سسٹم ہے، ویژولی امپیئرڈ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم ہے، نقطوں کے ساتھ، ڈاٹس کے ساتھ وہ پوری الف ب اے بی سی وغیرہ ایسے سیکھتے ہیں۔ تو وہ مس حنیفہ جو تھی بڑی محنت، بڑے لگن اور بڑے پیار کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ پڑھاتی تھیں، اور انہوں نے یہ جذبے سارے پیدا کیے کہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے جو کیا نہ جا سکتا ہو۔ تو اس کے بعد پھر باقی اساتذہ اسکول لیول پہ ہمارا تھوڑا سا یہ ہے ساجد صاحب کہ ہم پڑھے بھی نارمل لوگوں کے ساتھ ہیں، سائٹڈ لوگوں کے ساتھ ہیں، آنکھوں والوں کے ساتھ ہیں اسکول میں، کوئی علیحدہ سے نہیں پڑھے، علیحدہ کوئی کسی الگ انسٹیٹیوٹ نہیں گئے، آپ باقاعدہ انہی بچوں میں رہے، اور یہ زیادہ اچھا۔ یہ جو فادر ماتو صاحب کا انسٹیٹیوشن تھا، یہ بے شک اس میں بے بسر افراد کا ہی انسٹیٹیوشن تھا، لیکن انہوں نے تجربہ یہ کیا تھا کہ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی رکھ لیا ہوا تھا، ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی رکھا تھا، ہاسٹل میں بھی اور سکول پھر جو باقیوں کے لیے تھا اسی میں ہم بھی جاتے تھے پڑھنے کے لیے۔ اور وہاں پہ ایک ابتدائی طور پہ ایک دو ٹیچر رکھے ہوئے تھے جو بریل سکھاتے تھے، ادروائز باقیوں کے ساتھ بیٹھ کے باقی بچوں کے کلاس میں جیسے ان کو نارمل ٹیچر پڑھاتے تھے ہمیں بھی ویسے پڑھاتے تھے۔ اس لیے ہمارا کانفیڈنس، ہماری موبلٹی، ہماری اورینٹیشن وہ ایسی ہی ہے جیسی باقی لوگوں کی۔ بلکہ کئی دفعہ تو جا رہا ہوں میں تو کئی لوگ بہت کہتے ہیں جی آپ کوئی نہ کوئی نشانی رکھا کریں، اسٹک وغیرہ، کیونکہ آپ جب چلتے ہیں تو کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کسی محرومی سے ہیں یا کوئی مطلب مسئلہ ہے۔ یہ تو میں نے خود دیکھا ناظرین، جب ہم مشاعرہ کرتے ہیں کسی اور چینل پر، سیڑھیاں ہوتی ہیں تو پروفیسر صاحب کو ہم پکڑ کر کرتے ہیں، لیکن یہ خود ہی سٹیپ چڑھ جاتے ہیں اور ہم بھی حیران ہوتے ہیں، ہم بھی وہ حیران ہونے والے لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ اچھا سر، جو حالات ہیں اس وقت ملک پاکستان کے، آپ سنتے ہیں سب کچھ، اب کیا سوچتے ہیں فیوچر کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں؟ آپ کے سوال سے پہلے میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا اساتذہ کے والے سے ایک چھوٹی سی بات۔ اچھا، اس کے بعد ویسے تو سارے استاد جو ہیں، سارے اساتذہ وہ قابل احترام ہوتے ہیں، قابل قدر ہوتے ہیں، کیونکہ اساتذہ ہی بناتے ہیں اور یہاں تک ہم بن کے کوئی پہنچتا ہے۔ تو اب خود استاد ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کتنی محنت کا کام ہے، اور استاد کی مثال میں سمجھتا ہوں کہ ایک شہد کی مکھی کی مثال ہے، جس طرح سے وہ جگہ جگہ سے طرح طرح کے اچھے سے اچھے پھولوں کا رس چوس کے وہ رکھتی ہے اور بوقت ضرورت اسے استعمال کرتی ہے۔ اساتذہ جو اصل اساتذہ ہیں، جو اساتذہ کہلانے پر جو فخر محسوس کرتے ہیں اور جن پہ فخر کیا جا سکتا ہے، وہ اساتذہ ایسی ہی محنت کرنے والے ہوتے ہیں کہ ہر جگہ سے اکٹھا کرتے ہیں اپنے طلباء کے لیے، ہر جگہ سے علم اکٹھا کرتے ہیں، ہر جگہ سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں، اور اچھے سے اچھا ان کی کوشش ہوتی ہے اکٹھا کر کے اپنے طلباء کو دیا جائے، تو پھر کہیں وہ اچھے استاد کہلاتے ہیں۔ آج کل ہمیں جو ایک شکایت ہے نا کہ استادوں کا، اساتذہ کا احترام والی بات جو ہے اس میں کمی آ گئی ہے، تو تھوڑا سا
بچوں کو طلبہ کو بھی ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے، کور ویلیوز بھی بتانے کی ضرورت ہے، لیکن تھوڑا سا اپنی اداؤں پہ غور کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی جو ڈیڈیکیشن تھی اساتذہ میں، جو جذبہ تھا وہ ختم، وہ ہم میں بھی ہونا ہوگا، تو پھر ہی بات بنے گی. کیونکہ ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے، ایک قابل استاد جو ہوتا ہے، اور ایک جس میں جاذبیت ہوتی ہے اپنے طلبہ کے لیے، وہ طلبہ کے لیے کی نظروں میں طلبہ کے لیے آج بھی اتنا ہی قابل قدر ہے جتنا پہلے کبھی تھا. تو میرے اساتذہ میں بے شمار استاد تھے، جن میں لارنس گل صاحب ایک بڑا نام ہے. ہاسٹل میں، انسٹیٹیوشن میں بھی وہ پیٹرن تھے، ہمارے استاد تھے، ہمارے رہنما تھے، اور اسکول میں بھی پڑھاتے تھے. آج اگر میں سمجھوں کہ 65-70% اگر ہمیں کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اگر معاشرے میں مفید شہری بن کے زندگی گزارنے کا موقع ملا ہے، تو وہ لارنس صاحب کی وجہ سے ہے، ان کے طفیل ہے، ان کے وسیلے سے ہے. کیونکہ انہوں نے زندگی کے تمام نشیب و فراز اور تمام زندگی کے معمولات تھے، ان کا بتایا عملی زندگی کے حوالے سے. اپنی مثالیں دیتے تھے، اپنے پرانے طلبہ کی مثالیں دیتے تھے. تو انہوں نے ہمیں بے حد جو ہے نا وہ معاشرے میں رہنے کا طریقہ سکھایا. اوکے سر، یہ بتائیے موجودہ حالات جو ہمارے معاشرے کے اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے کیسے دیکھتے ہیں ایز اے استاد، ایز اے ٹیچر؟ حالات تو ساجد صاحب بے شک مشکل ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت سی آسانیاں پیدا کر لی ہیں اپنے لیے، یہی سمجھا جاتا ہے کہ دنیا نے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں میڈیکل سائنس کی وجہ سے، دوسری سائنس کی وجہ سے، آئی ٹی کی وجہ سے. لیکن ان آسانیوں کے ساتھ ساتھ ہم بے شمار مشکلات کا شکار بھی ہوئے ہیں. دیکھیں، کمپیوٹر کو دیکھ لیں، نیٹ کو دیکھ لیں، موبائل کو دیکھ لیں، ان کے بے شمار فائدے، اس میں کوئی شک نہیں، بے شمار فائدے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا ہے. ہمارے بچے آج ہم سے زیادہ جو ہے وہ موبائل کو اپنا استاد سمجھتے ہیں، اور وہ بڑی خطرناک بات ہو جاتی ہے. تو موبائل، نیٹ، کمپیوٹر، اس پہ ایسی چیزیں آ گئی ہیں، دنیا کی تمام چیزیں. دنیا آپ کی جیب میں ہے. جی، لائبریریاں بھی، یونیورسٹیز بھی، کتابیں بھی، سائٹس ایسی ساری کی ساری موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی اتنا مواد موجود ہے جو جس میں اٹریکشن زیادہ ہے، کشش زیادہ ہے. جی، تو وہ بچوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اچھا سر، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی اپنی شاعری، کوئی ہمارے ناظرین کے لیے کوئی اشعار پیش کریں. چلیں، اب استاد پہ بات ہو رہی تھی تو اس حوالے سے تو مجھے اب اس وقت تھوڑا سا کوئی شعر یاد نہیں آ رہا، لیکن اپنے میرے کچھ اشعار ہیں. ایک تو ایک شعر سنیے گا ذرا. جی اشعار. کہ عزم کی بنیاد میں بھر لیجئے. یہ طلبہ کے لیے آپ کنسیڈر کر لیں، طلبہ کے لیے. اسٹوڈنٹ سنیے پروفیسر صاحب کا شعر آپ کے لیے کہہ رہے ہیں. عزم کی بنیاد میں بھر لیجئے، وقت جو دیتا ہے پتھر لیجئے. عزم کی بنیاد میں بھر لیجئے، وقت جو دیتا ہے پتھر لیجئے. تو 2-3 اشعار اور ہیں کہ یہ اس طرح سے ہے کہ حسب حال. دیکھنا بھالنا ضروری تھا، دیکھنا بھالنا ضروری، دیکھنا بھالنا ضروری تھا، دیکھنا بھالنا ضروری تھا، گھر کو سنبھالنا ضروری تھا. دیکھنا بھالنا ضروری تھا، گھر کو سنبھالنا ضروری تھا. سچ اجالا حیات کا پھر بھی، سچ اجالا حیات کا پھر بھی، سچ کوئی ٹالنا ضروری تھا. سچ اجالا حیات کا پھر بھی، سچ کوئی ٹالنا ضروری تھا. اب شعر سنیے گا ساجد صاحب. کوئی بستی نہ گھر جلا ہوتا، کوئی بستی نہ گھر جلا ہوتا،
شعر ہریالنا ضروری تھا۔ واہ واہ، یہ ایک نیا تجربہ میں نے کوشش کی ہے ڈکشن میں تھوڑی تبدیلی کرنے کی، کہ کوئی بستی نہ گھر جلا ہوتا، کوئی بستی نہ گھر جلا ہوتا، شہر ہریالنا ضروری تھا، لوگ سمجھے تھے جس کو ناممکن وہ بھی کر ڈالنا ضروری تھا، لوگ سمجھے تھے جس کو ناممکن وہ بھی کر ڈالنا ضروری تھا، دیکھنا بھالنا ضروری تھا، دیکھنا بھالنا ضروری تھا، گھر کو سنبھالنا ضروری تھا۔ سر ابھی آپ کوئی میسیج دیجئے ہمارے ناظرین کو۔ اچھا، میسیج یا پیغام یہ ظاہر ہم سب دیتے ہیں جب کہیں کسی بھی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ میری طرف سے یہی پیغام ہے کہ ہم اپنی اقدار میں، اپنی کور ویلیوز میں رہ کر اچھے استاد بننے کی کوشش کریں، اور جو نئی چیزیں ہیں، جو نئے حالات ہیں، جو نئے آلات ہیں ہماری زندگی میں آئے ہیں، ان تمام حالات اور آلات یعنی کمپیوٹر ہے، نیٹ ہے، موبائل، ان سب چیزوں میں جس طرح طلبہ دلچسپی رکھتے ہیں، ہمیں بھی دلچسپی رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم بھی ان کا استعمال کر کے طلبہ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں، اپنی طرف لا سکیں، اور جو ہم سکھانا چاہتے ہیں بہتر طور پر سکھا سکیں۔ کہکشان وطن کے توسط سے میں پاسٹر سیسل جان برکت صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے یہ کہکشان سجا رکھی ہے، یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور یہ بے حد مفید سلسلہ ہے ہمارے طلبہ کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، اور اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے تاکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنے اساتذہ کا ادب کیجیے، اپنے والدین کا ادب کیجیے، اور اپنے ملک پاکستان سے بے پناہ محبت کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔